اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ سب کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہم آج 13ویں روزے میں داخل ہوتے ہیں۔ آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے اور مارچ کی 14، ایک دن کے فرق سے یہ دونوں مہینے جو آپس میں چل رہے ہیں۔ الحمدللہ جتنے دن گزر گئے ہمارے وہ بہت اچھے گزرے۔ اللہ کے فضل و کرم سے دن کو روزہ، رات کو تراویح، جو اس کا مشن ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمہ لگایا ہے، قرآن کو بھی اور ساتھ نمازوں کو بھی، تمام اعمال کو ساتھ لے لے کے اللہ ہمیں چلا رہا ہے۔ تو الحمدللہ بڑا اس کا فضل و کرم ہے۔ تو تھوڑا سا ہم پرانے سبق کو دہراتے ہیں کہ روزے کی جو افادیت ہے، روزے کی جو فضیلت ہے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ نعمتوں کا مہینہ ہے، یہ نجات کا مہینہ ہے، یہ دوزخ سے نجات کا، یہ دنیا داری کے جتنے بھی اعمال ہمارے برے چل رہے ہوتے ہیں ان سے یہ نجات دلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جکڑ رکھا ہے اور ہمیں آزاد کر دیا، اور ہم آزاد ہیں، ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھنے جائیں گے تو کوئی نہیں روکے گا، ہم روزہ رکھیں گے تو کوئی نہیں روکے گا، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو کوئی بھی ریزسٹنس نہیں ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے ہمارے اوپر اس مہینے میں۔ تو ابھی جناب ہم نے چونکہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کے لیے ہی یہ وقت مخصوص کر رکھا ہے، اس میں اور کوئی بات ہم نے نہیں کرنی، تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تو اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے آثار قدرت کا علم رکھتے ہیں۔ جب گواہ ادائے شہادت کے لیے بلائے جائیں تو حاضر ہونے سے انکار نہ کریں۔ تو اپنے رب کی راہ کی طرف بلا، ساتھ حکمت اور موعظت کے، اور ان سے اچھی تدبیر کے ساتھ مباحثہ کر جو خوبی سے بری ہوئی ہوں۔ لوگوں، جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں 2 چیزیں خرچ نہیں کرو گے جو تم کو عزیزیں ہیں، جو تم کو عزیز اور پیاری ہیں، نیکی کے درجے کو ہرگز نہیں پہنچو گے۔ اور کوئی سی چیز بھی خرچ کرو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے تئیں اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں شے ڈال کر ان میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے مگر انہی لوگوں کی جو نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے ہیں اور جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایسوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور سب کا حال جانتا اور دین و دنیا کی مصلحتوں سے واقف ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو عمر بھر تو برے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ ان میں سے جب کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگے کہ اب میری توبہ، اور اس طرح ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جو کافر ہی مر گئے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے پاس ایسی آیتیں بھیجی ہیں جس کا مطلب صاف اور واضح ہے، اور ان سے انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن پر تم سے پہلے کتاب اتری لیکن زمانہ دراز گزر جانے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور وہ اس کو فراموش کر بیٹھے۔ یہ پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے اوپر بھی تو تورات نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ انہوں نے توجہ نہیں کی اور وہ اس کو فراموش کر بیٹھے۔ کوئی امت بھی ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ خبردار، نیک کام میں خرچ کیے ہوئے روپے کو آسان جتا جتا کر دکھ دینے والے کلمات کہہ کر ضائع نہ کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی لڑکیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہو کہ اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور ان سے خواہ مخواہ
کوئی چھیڑ چھاڑ کی جائے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے سب کام آسان کر دے گا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر عمدہ نمونہ ہیں۔ عمدہ نمونہ یعنی ایک ایسا سمبل، ایک ایسا ذات جس نے تمام اعمال نمونے کے طور پہ کر کے دے دیے، روزہ رکھ کے دیا، زکوٰۃ دے کے دی، قربانی دی۔ تو جتنے بھی اعمال ہمارے اوپر فرائض ہیں یا سنتے ہیں وہ سب کی سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ گمراہوں کے سوا ایسا کون ہے جو اپنے پروردگار کی رحمت سے نا امید ہو؟ تو اللہ کی رحمت سے نا امید لا تقنطوا من رحمت اللہ نہیں ہونا، لیکن جو گمراہ ہو گئے ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے سوا کون ہے جو اپنے پروردگار کی رحمت سے نا امید ہو؟ اے نوح تمہارا بیٹا تمہارے اہل و عیال میں داخل نہیں، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں۔ جس چیز کی حقیقت حال تم کو معلوم نہیں ہم سے اس کی درخواست نہ کرو، ہم تم کو سمجھائے دیتے ہیں کہ نادانوں کی سی باتیں نہ کرو، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ قرآن پڑھ کر سنا دوں، بس جو ہدایت پا گیا اس کا فائدہ اور اس کے نفس کو ہی پہنچے گا، اور جو گمراہ ہو گیا اس کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا۔ پس کہہ کہ میں تو ڈر سنانے والا ہوں۔ جناب اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی احکامات تھے ہم ان کو پڑھ رہے ہیں، ان کو سن رہے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو الحمدللہ یہ ہمیں موقع ملا ہے رمضان شریف میں، تو ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی نمازیں ادا کریں، ہم اپنے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تراویح میں بھی قرآن پاک کا دورہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کیا کریں تراویح بھی مسجد میں جا کے پڑھیں تاکہ آپ بھی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے نا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو اس میں بڑی مصلحت ہے۔ کوشش کیا کریں کہ مسجد میں جا کے نماز ادا کریں تاکہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر سکیں۔ ابھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزے جو ہیں ان کو بھی ہمارے لیے باعث نجات بنا دے۔ ہماری زندگی بہت کمپلیکیٹڈ ہے، ہم لوگ بڑے پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کل کے دور کا جو انسان ہے نا وہ بہت مسئلے مسائل کا شکار ہے۔ تو ہم یہ روزے جو ہیں یہ ایک ترتیب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگی جو ہے یہ ایک سیکوینس میں آ جائے، ایک ترتیب میں آ جائے، اور بعد میں جو باقی ایک سال پھر گزرے گا ہم پھر اس کو اسی کے مشعل راہ بناتے ہوئے انشاءاللہ ہم گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔